अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, पाक अफ़गान ताल्लुकात ने कशीदगी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हुई है जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में रख दिया है कि जब तक काबुल दहशत गर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी रोकने की ठोस तहरीरी यकीन दहानी नहीं देता तब तक सरहद बंद रहेगी। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर इदराबी साहब, उन्होंने जो उनकी हफ्तावार ब्रीफिंग होती है उसमें उन्होंने बताया कि मसला TTA-TTP तक नहीं है, अफ़गान शहरी भी संगीन जराइम में मुलव्वस पाए गए हैं और पाकिस्तान का इस हवाले से कहना है कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। साथ ही सऊदी अरब में पाक अफ़गान मुज़ाकरात की कुछ खबरें चल रही थी, रॉयटर्स ने इसे रिपोर्ट किया था। तो उसमें ये रिपोर्ट्स में बताया गया था कि रियाद में कतर, तुर्की और सऊदी अरब की मेज़बानी में एक और राउंड हुआ, यानी तीसरा राउंड रिपोर्ट हुआ मुज़ाकरात का, मगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इसकी तरदीद कर दी गई है कि इस तरह की कोई ना तब्दीली आई है, किसी भी किस्म के ना कोई मुज़ाकरात हुए हैं और जब तक तहरीरी यकीन दहानी नहीं मिलती दरवाज़ा बंद रहेगा मुज़ाकरात का। यहाँ पर एक और अहम नुक्ता भी सामने आया है। इस्लामाबाद ना आने की वजह तुर्क वफ्द के इस हवाले से भी कुछ डिटेल सामने आई कि तालिबान का मतलूबा ताउन ना देना बताया गया है कि तुर्क वफ्द इसलिए नहीं आ रहा, यानी इलाकाई सतह पर भी ये तासुर बन रहा है कि अफगान हुकूमत सिक्योरिटी ताउन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। अब यहाँ पे जो प्रेस ब्रीफिंग भी थी उसमें भी जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि सरहद बंदिश मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी बुनियादों पर है। मुज़ाकरात अभी तक जो चले उसके बाद डेड एंड आया, उसके अंदर कोई तहरीरी तौर पर बात नहीं मिल रही और जंगबंदी जो सीज़ फायर है वो तो है मगर बॉर्डर भी नहीं खुल रहा। दूसरी तरफ अफगान हुकाम का जवाब फिर वो ये कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जिम्मेदार नहीं हैं, यानी एक और डेडलॉक है, एक और बेनतीजा मुज़ाकराती राउंड है और दरमियान में मौजूद है अवाम, तिजारत, बॉर्डर कम्युनिटीज़ और ख़ित्ते के मुस्तक़बिल पर सवालात हैं। इसी पर बात कर लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं नजमुल साहब, ज़फ़र लाली साहब और पीछे मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साहिब साहब, डेडलॉक पर डेडलॉक है और कोई सिरा नज़र नहीं आ रहा कि ये मामलात मुज़ाकराती लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर आखिर हल कैसे होंगे। डू यू सी एनी रे ऑफ होप? जी, इस रे ऑफ होप की तो बात करते हैं। थोड़ा सा ज़रा इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं कि किताबें क्या कहती हैं। देखिए, ये जो दो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं, ये यूँ समझिए कि एक पटारी होती है, होता है ना सांप की पटारी, एक पटारी होती है, उसके ऊपर लिड लगी होती है। अब किसी ख़ास वक्त में अगर एतमाद का लेवल बायलैटरल यानी दो तरफा एतमाद का लेवल अच्छा होता है ना, तो वो पटारी बंद रहती है। मिसाल के तौर पे अमेरिका और पाकिस्तान के जो इस वक्त सिफारती ताल्लुकात हैं जी, वो सारी पटारी बंद है। पिछले कई हफ्तों महीनों से आपने सुना है कि उधर से कोई उलमा आया हो, कोई ताना आया हो, कोई बात आई हो। अच्छा, अब ये होता है कि जो ही एतमाद का लेवल, जो कि दो मुल्कों के नेशनल इंटरेस्ट जब टकराते हैं तो एतमाद सबसे पहले जो है उसको ठेस पहुंचती है। जो ही एतमाद को ठेस पहुंचती है, लेवल नीचे आता है तो पटारा खुलता है। उसकी मिसाल ये जो आपने सवाल किया है उस ज़िमन में देने की कोशिश करते हैं जी। तालिबान की हुकूमत जब पहले आती है तो उस वक्त आपने कोई ड्यूरन लाइन का सिला, कोई मसला यानी आपके सामने उस वक्त आया था कि पाकिस्तान के फलां इलाके तो अफगानिस्तान का हिस्सा हैं, या इधर से आई हो बात कि अफगानिस्तान ने तो यानी पाकिस्तान को शुरू में तस्लीम ही नहीं किया था वगैरह वगैरह, नहीं आया ना। नहीं। अब दूसरे पे आ जाइए, इसमें हम देख रहे हैं कि एतमाद का लेवल जो है वो बहुत ही ग्राफ बिल्कुल नीचे चला गया है, पटारी पूरी खुल गई है और उस पटारी में से जो ऐसे ऐसे सांप निकल रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपका TTP है, मिसाल के तौर पे आपके अब तो वहाँ पे ये जो यानी अमेरिका में पकड़े जा रहे हैं अफगानी लोग जो कि ताजिकिस्तान में भी पकड़े गए और इधर भी जो वो यानी कर रहे हैं, अब ये सारे जो हैं वो सांप उसमें से निकल रहे हैं। उसमें से आपको यानी अफगानिस्तान के जो लोग वापस जा रहे हैं, आपको एक सांप वो नजर आएगा कि रिपैट्रिएशन क्यों शुरू हो गई, भाई क्या वजूहात हैं। फिर आए दिन जो है वो आपको पता लगता है कि फाटक बंद हो गए, रस्ते बंद हो गए, ट्रांजिट ट्रेड के मसाइल नए सिरे से शुरू हो गए हैं। उसके बाद जो बायलैटरल ट्रेड है उसका तखमीना लगाया जा रहा है। अचानक पता लग रहा है कि अफगानिस्तान जो है ना वो एक बैड गाय है, जो कि कुछ बरस पहले या कुछ अरसा पहले गुड गाय था। फिर वो गुड तालिबान, बैड तालिबान वगैरह वगैरह की बहस फिर से शुरू हो गई। अब वो भी खत्म हो गई है जी। बिल्कुल। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि माजी के कुछ मज़ार हैं
جو اس وقت پاکستان اور افغانستان کے سامنے ہے. ایک فیکٹر ایڈ ہوا ہے اس میں, اور وہ اس وقت کا سب سے بڑا سانپ ہے اس پٹاری میں. وہ ہے کہ افغانستان جو ہے اس نے جلد بازی میں حالات کا چونکہ وہ مقابلہ نہیں کر سکے, دنیا کا سامنا نہیں کر سکے, پاکستان کی بات جو ہے وہ ان کو سمجھ میں آئی, لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہے کہ ٹی ٹی پی پہ کچھ نہیں کریں گے. تو انہوں نے ایک بڑا سانپ جو ہے وہ یہ پیدا کیا کہ متقی صاحب جو ہیں وہ چلے گئے نیو دلی میں. جی آپ پاکستان کے یعنی ازلی دشمن کی گود میں بیٹھ گئے جا کے. اب صورتحال جو ہے وہ بہت ہی کشیدہ ہو گئی. پھر اکتوبر, یہ جو ابھی اکتوبر گزرا ہے, اکتوبر سے اب تک جو ہے باقاعدہ جھڑپیں ہوتی ہیں, باقاعدہ جو ہے وہ فوجی آمنے سامنے آتے ہیں اور ادھر سے زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ افغانستان کو پاکستان نے ڈکلیئر کیا کہ یہ دشمن ہے. یہ سارا بتانے کے بعد 1 منٹ میں بتاتا ہوں کہ کرنا کیا چاہیے اس. جی دیکھیے, پاکستان کا موقف اصولی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دنیا بھی اب جان گئی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی کا جڑ ہے. جی وہیں سے ہی یہ سارا ایسس ہے, اور یہ القاعدہ بھی ابھی تک وہیں پہ ہے, ٹی ٹی پی ہے, یہ سارے خوارج وہاں پہ ہیں. اب ہندوستان کی سپورٹ چونکہ ہے, اس لیے پیسہ جو ہے وہ کھلا ڈلا پیسہ آ رہا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور آشیرواد بھی ان کی حاضر ہے. اب پاکستان کی بات صرف ایک ایجنڈا پوائنٹ ہے, ان کا ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہے کہ آپ ان ٹی ٹی پی کے لوگوں کو روکیں کہ یہ آئیں, کیونکہ یہاں پہ وہ پوری فہرست ہمارے سامنے ہے. 2024 میں اتنے واقعات, 2025 میں. زبردستی نہیں ہو سکتا یہ ایک امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. آپ کا موقف درست ہے, پاکستان کا موقف درست ہے. ادھر سے دہشت گردی آ رہی ہے, دنیا بھی مانتی ہے, ہمارا تو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے, ہم تو سب سے بڑے شکار ہیں اس کا. لیکن اس میں زبردستی نہیں ہو سکتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ غلط ہو رہا ہے لہذا بند کریں. وہ تو آج کل چھوٹے چھوٹے ٹوگو جیسے ملک جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوبا دیکھیں نا, کب سے کھڑا ہوا ہے, 1960 سے. امریکہ بالکل ساتھ ہے, زبردستی نہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ذرا اس کو ٹھنڈے دل سے سوچئے. ضروری نہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں تو اگلا وہ مان بھی جائے. ضروری نہیں کہ آپ کا سٹینڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور وہ اس کو فوری طور پہ منوان تسلیم کر لیا جائے. لہذا میری یہ خواہش ہوگی کہ سفارتکاری کا راستہ نہ چھوڑا جائے, صبر کیا جائے, صبر کیا جائے, صبر کیا جائے, اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب ان طالبان کو, جن کی نہ حکومت کو مانتا ہے سوائے روس کے, ان کو کوئی مانتا نہیں ہے, اور ان پہ سفارتکاری کے اصول اپنے طریقے سے ہوں گے. کوئی جرگا ٹائپ ماحول ہوگا, کوئی قبائلی قسم کا ماحول ہوگا, کچھ ادھر سے وفود جائیں, کچھ ادھر سے وفود آئیں. اس طرح کر کے بات نکلے گی, اور ایک سرا اگر مل گیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اس ٹی ٹی پی کا علاج کابل خود کرتا ہوا نظر آئے گا. اچھا, ویری انٹرسٹنگ. ہلالی صاحب, جب زبردستی کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا نجم ثاقب صاحب یہاں پہ, تو زبردستی کو ہم اس طرح بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں نا کہ آپ کوئی کنفرنٹیشن میں نہیں جا سکتے, بارڈر کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہیے, آرم کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہیے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ کیا صبر از دی اونلی آپشن وی ہیو رائٹ ناؤ؟ یہ جو پیشنس کہتے رہتے ہیں نا جی, یہ پیشنٹلی آپ مرتے جائیں, یہ ان لوگوں کا اس قسم کا ایڈوائز ہے کہ بی پیشنٹ. بھائی روز اٹیکس ہو رہے ہیں ہمارے پر, ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں, اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں, آپ صبر دکھا رہے ہیں. دیکھیے, آئی ڈونٹ بلیو ان آل دیٹ. افغان قوم جو ہے ہسٹوریکلی ایک لڑاکی قوم ہے. افغان قوم کا سب سے بڑا ایم یہ ہے کہ ایک پراکسی وار میں وہ شریک ہوں, جس میں ان کو پیسے بھی آتے رہے, لڑائی بھی کریں جو دے آر گڈ ایٹ, پیسے بھی آتے رہو, اور ایسا ہی چلتا رہا معاملہ. نو نیڈ ٹو ڈیولپ, نو نیڈ فار انڈسٹری, ایجوکیشن, اینی تھنگ. ان کی پالیسیز دیکھیے, ان کا سوچ دیکھیے, دے آر اینٹی ڈیلووین. سوچ دیکھیے ان کی. 50% آف دا کنٹری کو بند کیا ہوا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ بچے پیدا کرو اور بچوں کو پالو. دس از دیم, دس از دا پیپل ان پاور. اس لیے جب میں نے کہا تھا کہ یہ لوگوں کے ساتھ ہماری کیا ایسوسیشن ہے, واٹ از اٹ دیٹ از برنگنگ اس ٹوگیدر, تو ایک پرائم منسٹر نے کہا یہ میرا پالیسی نہیں ہے. چلیے اس کے بعد پوچھتے پھر کس کا ہے کیا. دیکھیے بات سیدھی سادی ہے,
इन लोगों को प्रॉक्सी वॉर, दे थ्राइव ऑन प्रॉक्सी वॉर, और इस प्रॉक्सी वॉर को खत्म करने के लिए यू हैव गॉट टू मेक द कॉस्ट ऑफ वॉर अनबेरेबल। उनको बताएं कि बेशक आप प्रॉक्सी वॉर करें, मगर बच्चों ये प्रॉक्सी वॉर हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं हो रहा होगा, ये आपके मुल्क में भी आएगा, और बड़े उसी तरीके से आएगा जैसे आप हमारे मुल्क में इसको कर रहे हैं। एंड देन डू इट, डोंट जस्ट थ्रेटन, डू इट। एक दूसरी बात ये देखिए, आपको पता है कि हिस्टोरिकली अफगानिस्तान का क्या स्टैंड रहा है, इसलिए इस वक्त तो इट इज परफेक्ट फॉर देम। हम घर में तकसीम हुए, उनका कहना है, टीटीपी का कहना है कि केपी जो है उसको लड़ो, वो हमारे साथ आएगा, वो हमारे साथ लड़ेगा पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ, ये भी एक सोच है। सो यू आर डिवाइडेड एट होम, देयर इज एक्चुअली अ फाइट गोइंग ऑन, जो टीटीपी जो है कोशिश कर रही है कि वो और सपोर्ट ले विद इन केपी। नजरुल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो फिर मैं मीर साहब की तरफ जाती हूँ, प्लीज। एक छोटा सा कमेंट है, जंग जो है ना वो आखिरी रिजॉर्ट होता है। जब आपकी सफारतकारी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और तमाम रास्ते बंद हो जाएं, और उस वक्त भी देखा जाता है कि जंग आपने शुरू करनी है कि आप पे मुसल्लत हुई हुई है। जिस तरह इंडिया के बारे में उसने हम पे मुसल्लत की तो हमने जवाब दिया। अब यह है कि अगर ये बात है कि जी हमने उनको भी मारना है और ख़ुद भी मरना है और वगैरह, तो ऐसा करे सारे सिफारत खाने बंद कर दे जो पाकिस्तान के हैं, जितने हमारे सिफारतकार हैं उनको कलाशनकोव लेके दे, ताकि वो यानी बैठे उधर जहाँ जहाँ पे भी हैं उनके हाथ में गन्स होनी चाहिए, कलम नहीं होना चाहिए। ये किस किस्म की अप्रोच? अच्छा नजरुल साकिब साहब, यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक रास्ते से देख रहे हैं। मेरा यहाँ पे सवाल ले लें साथी, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमें ये कब पता चलता है कि इस मुल्क के साथ अब हमारे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हम उस नहज पे आ चुके हैं? व्हाट इज द पैरामीटर जब हमें ये पता चले कि अब इसके बाद कन्फ्रंटेशन का ही ऑप्शन है? कभी भी एक ट्रू डिप्लोमेट जो है, एक ट्रू डिप्लोमेट जो है, जो डिप्लोमेसी पे बिलीव करता है, वो आखिरी दम तक ये कहेगा कि अभी भी चांस है, अभी भी चांस है। जंग शुरू हो गई है, वो साथ ही डिप्लोमेसी का वो कहेगा कि देखें जंग शुरू हो गई है, गलत बात है, लोग मरेंगे, दोनों तरफ से बातचीत करते हैं। जंग से पहले, जंग के दौरान, जंग के बाद। तो अगर आपका ये सवाल है, जो कि सफर कर रहे हैं, विक्टिम भी हैं इसमें, जाहिर है वो हमारी बॉर्डर पे भी खड़े हैं। जब आप पे मुसल्लत हो, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का फरमान है, जब मुसल्लत हो ना, पहले मुसल्लत तो होने दें। अच्छा, आपने एकदम से हार मान ली कि हिलाली साहब भी नहीं मुसल्लत, नहीं मुसल्लत। ओके जी, हिलाली साहब प्लीज। बिफोर यू गो टू पीजे के पहले मैं एक चीज कहता हूँ, आई एग्री विद हिम। हाँ, हमारे पे ये मुसल्लत हुआ है जब आपके लोग आपके घर से, आपके एक्चुअल सोल्जर्स उनके लिए आके हमारे मुल्क में लड़ते हैं, पोजिंग एज टीटीपी, और हमारे पास सबूत है। और अगर हमारे पास सबूत नहीं होता तो मैं कहता ये गलत है। हम ये बना रहे हैं, दिस इज देयर, मुसल्लत किया गया है एक प्रॉक्सी उन्होंने हमारे पर, एक बात, मगर देयर आई एग्री विद हिम। सेकेंडली देखिए, डिप्लोमेसी का सीखे, लेट हिम लर्न। एक चीज सीखे, यू कैन नेवर विन ऑन द कॉन्फ्रेंस टेबल विच यू हैव लॉस्ट ऑन द बैटलफील्ड। याद रखें, जितना भी अच्छा डिप्लोमेट हो, वो आपको वो जीत नहीं दे सकता है टेबल पे जो आप हारे हैं जंग में। They can never recover। लगता है अमीन आज मीर साहब की बारी नहीं आएगी, आज मीर साहब की बारी नहीं आएगी। मैं मीर साहब के हुकूक का पूरा ख्याल रखते हुए, बस आखिरी एक फिक्रा, बस एक फिक्रा। ये जो दूसरी जंग अजीम थी ना, फिर आप दे रहे हैं हिलाली साहब, दूसरी जंग अजीम जो थी, ये विंस्टन चर्चिल ने जीती थी। उसके हाथ में कोई कलाशनकोव नहीं थी, उसके हाथ में एक कलम था और उसका दिमाग चलता था। चले ठीक है, ये दो हमारे पास आ गए ना पॉइंट्स, कंट्रास्टिंग पॉइंट्स हैं। वो तो रूस ने जिताया, अमेरिका ने जिताया। आप प्लीज मीर साहब बिकम द टाई ब्रेकर हेयर और बताएं कि आप क्या समझते हैं, कन्फ्रंटेशन और पेशेंस। देखें, यहाँ मैंने पेशेंस दिखाई है। देखिए, तीसरी जंग अजीम अभी मैंने रोकी है, ये जी
قلم سے اور سائلنس سے. ایک فرینچ جنرل ہے بائی دا نیم آف الیگزینڈر بیوفر, اس کی کتاب ہے, بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے. اس نے کہا اف یو وش ٹو انڈرسٹینڈ پیس یو مسٹ انڈرسٹینڈ وار. اب کوشچن ہے کہ دنیا کی جو بھی کنفرنٹیشنز ہوئی ہیں یہ ہمیشہ تھرو نیگوسیشنز اینڈ پیس. آپ اسٹارٹنگ فرام ٹریٹی آف حدیبیہ آن ٹو آل کائنڈز آف اٹراسٹیز, آپ دیکھ لو کہ آج بھی اینڈ میں بات وہی آتی ہے. غازہ دیکھ لو, لیٹسٹ انسیڈنٹ ہے. لیکن جب ہم اپنے اس ایریا کی بات کرتے ہیں, ہمارے اندر ایکٹرز بہت آ گئے, اور یہ جو ایکٹرز ہیں یہ پرٹیکولرلی پاکستان کو زیادہ تنگ کر رہے ہیں, بیکاز ہماری جو پولیٹیکل جو اسٹریٹجک جو امپورٹنس ہے اس خطے کے اندر, ایکسیس ٹو دا وارم واٹرز, میجر گیم وہ ہے. اس کے اندر ہندوستان اپنی گیم کرتا ہے, اور رشیا سوویتس. جب ہم گئے, بائی دا وے, جب ہمارا پاکستان کا سب سے پہلا ایک آفیشیل ایک وزٹ تھا ماسکو کا اور سینٹ پیٹرسبرگ, ان کو پتہ نہیں تھا کہ what پاکستان thought about, ان کے جرنلسٹ. They have no idea, because ان کو ٹوٹلی انڈیا نے ڈاکٹرن کر دیا تھا, ڈاکٹرن اینڈ یو نو برین واشڈ. ہم نے جا کے, ہمارے لوگ تھے, باتیں ہوئی, انٹریکشن ہوا, اینڈ یو کہنا آئس بریکر ہوا. بات یہاں ہے کہ یہاں آئس بریکر جو ہے, آپ بالکل بات کریں. I agree with both of them. Yes, ہمارے پہ مسلط ہوئی ہے, but we have to counter it. لیکن how long are we going to counter it for? Look at the expense involved. Look at the resources. Look at the people dying in this saga. اب یہ جو چیز ہے اس کو کون کرے گا؟ بات ہوگی, لیکن یاد رکھو یہ جس کو ہم TTP کہتے ہیں, یہ تحریک ٹیرر پاکستان ہے, یہ طالبان نہیں. ٹیرر, یہ تحریک ٹیرر ہے پاکستان. اور یہ جو ٹیرر ہے پاکستان ہے, اس کو آپ کو ٹوٹل ڈسمینٹل کرنا پڑے گا. جس طرح اسپین میں بیس کو ہٹایا, بیس کبھی بھی آپریٹو ہے بلباؤ کے ایریا کے اندر ہے, پریزنس ہے چھوٹی موٹی, ختم کیا فرینکو نے. اب یہ جب آپ ختم کرتے ہو, اب ضرور کہیں نہ کہیں اس کی شاخیں آف شوٹس رہ جاتی ہیں, رہیں گی. ہم نے آگے دیکھتے رہنا ہے. پاکستان اس لمبو سچویشن میں کبھی نہیں رہ سکتا. افغانی ہسٹری آپ دیکھ لیں, رائٹ آن ٹو 1526 سے پہلے بھی یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہے. کنٹمپریری ہسٹری میں آج ہے 70s کے اندر, دیکھ لو یہ سارے آپس میں لڑے, ناردرن الائنس, سدرن الائنس. اور آپ دیکھو ان کی لڑائی کی وجہ سے سوویٹس اندر آ گئے. ان کی اور مس یوز آتی ہے کہ آج بھی ہم اسی سچویشن پہ. ان کو چاہیے عقل ان کے اندر آئے, ہندوستان کے ہاتھ مت کھیلے. ہماری جو سیکورٹی فورسز ہے, فوج ہے, ایکسیٹرا, وی آر ریڈی فار اٹ. بٹ ان کو اب میسج آنا چاہیے, اٹ کین ناٹ کنٹینیو لائک دس. اور اس کے اندر میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں نا, یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک پیس آئے, بیکاز ان دونوں کو لڑاتے رہیں گے. اور آپ دیکھو کشمیر کا the longest surviving political conflict in the world. آپ دیکھ لو اب یہ کیوں ہے. Why? Because there are international interests in it. And اس کو کون کرے گا؟ Again, only diplomacy, nothing else. ہلالی صاحب, اس نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات یا ایسی بات جس کو دیکھ کر آپ کو سرپرائز ملا ہو یا شوق لگا ہو, اینی تھنگ دیٹ یو کوڈ شیئر ود اس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے ٹرمپ, اس کو پیس امن کا کوئی خاص یہ انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا, یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ فرسٹ, امریکہ فرسٹ. اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یوکرین کا جنگ جو ہے جس میں امریکہ شریک ہے, یہ جنگ امریکہ ہار گئی ہے, یورپ ہار گیا ہے, نیٹو ہار گیا ہے. یہ ایک اور پراکسی وار تھا جو وہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ یہ جنگ جیت نہیں سکتے. دیکھیے یہ تو جینیوئن پیس میکر نہیں ہوتا ہے نا, جو وہ کہتا ہے کہ ایک سائڈ جو ایک دفعہ جنگ ان اے سینس ختم ہو گیا, ایک سائڈ کو شکست ہو گئی اور پھر آپ آ کے کہیں ہم پیس چاہتے ہیں. نہیں, اگر آپ کو پیس چاہنا تھا تو اس وقت ایک سیز فائر کر سکتا تھے تو کرتے, مگر آپ کے پاس وہ ہے نہیں. اس لیے یہ جو یوکرین کا جنگ ہے, اٹس اوور.
دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو پیس ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ زیلنسکی کو سائن کرو, اس پہ پریشر ڈال رہا ہے, یہ پیس کیا ہے؟ اس میں زیلنسکی کو لازمی کرائمیا اور 4 رشین سپیکنگ پروونسز رشیا کو دینے پڑیں گے, اس کے علاوہ کوئی پیس نہیں ہوگا. یہ میں تیار ہوں کسی سے شرط لگانے کے لیے کہ دس ول ہیو ٹو بی واٹ رشیا گیٹس. ان ادر ورڈز جو رشیا چاہتا تھا کچھ حد تک, زیادہ تر ان کو ملے گا. اور زیلنسکی جو کہتا ہے کہ میں 1 سینٹی میٹر نہیں دوں گا, اٹس آل نانسنس. زیلنسکی رہے گا نہیں, زیلنسکی ول بی چینجڈ. جیسے وہ اس سے پہلے جو ہوا تھا وہ بھی چینج کیا, امریکہ ہی نے چینج کیا. دیکھیے جی 93 کوز دیتا ہوئے ہیں سنس ورلڈ وار 2 جو امریکہ نے کیا ہے. اور امریکن ایک انوائے نے کل بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ کہا ہے کہ ان 90 کوز سے ہم نے ایک کو بھی نہیں, جو ہم نے جو پروموٹ کیا اس سے کوئی خاص سکسیس حاصل کیا ہے. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ جنگ سمجھے یوکرین کا ختم ہو گیا ہے اور یوکرین کو مل جائے گا. اور ٹرمپ کا رول یہ ہوگا کہ وہ پریشر لائے گا یورپ پہ, نیٹو پہ کہ مان جاؤ یہ کر رہا ہے اور یہ شروع ہو گیا. اینڈ دس از ہاؤ دس وار ول اینڈ. آپ مت سمجھے کہ یہ پیس امیڈیٹ سیز فائر اور سب رشین فورسز ودرا اور وہ پرانا یوکرین جو ہے وہ چلنے لگ جائے گا. نو, یہ جنگ ختم ہو گیا ہے, رشیا جیت گئی ہے, یوکرین ہار گیا. وینیزویلا پہ آ جائیں. وینیزویلا کے آ جائیں. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے, یہ بتاتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے ٹرمپ کا. یہ کہہ رہے ہیں کہ وینیزویلنس سے ہمارے وہاں وہ آتے ہیں اسمگلرز. اچھا بھائی, تو آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں, ویری گڈ. کبھی کبھی آپ کو گولی چلانی پڑتی ہے, بالکل. کبھی کبھی آپ ان کے جہازوں کو ڈبانا پڑتا ہے, بالکل. پی جے میر صاحب, جو امن کی بات کرتے ہیں, کیا ان کے ایٹیٹیوڈز, آئیڈیالوجیز, بیہیویئرز وہ ہوتی ہیں جو کہ ٹرمپ کی ہیں؟ آپ اپنا اس پہ تجزیہ دیجیے گا, یا پھر آپ کو اس میں کچھ خود پسندی, کچھ ذاتی مفادات بھی نظر آتے ہیں؟ دیکھیں, ہر جگہ پیس ہم سب چاہتے ہیں, اس دنیا کے اندر ہم پیس چاہتے ہیں, اس لیے تو آپ دیکھیں کہ یہ دنیا قائم ہے. اگر پیس نہ ہو تو آپ کے پاس 2 آپ نے دیکھ لیے ہیں. اب بات آتی ہے کہ آج کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اس پرٹیکولر پریزیڈنٹ کی بات کرتے ہیں, ان کا جو ایک رشتہ ہے جو اسرائیل کے ساتھ ہے, اس نے دنیا کو امریکہ کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. بڑا سمپل سی چیز ہے. جب تک ان کی پالیسی وہاں نیوٹرل نہیں ہوگی امریکہ کے ساتھ, کبھی بھی آپ نہیں کہیں گے کہ یہ پیس چاہتا ہے. اگر یہ دیکھو نا, یہ وہ ملک ہے جس کے کم از کم کو 3000 بیسز انٹرنیشنلی ہیں. اس کو کیا ضرورت ہے 3000 بیسز کی؟ مجھے بتا دیں آپ, کو ضرورت ہے کیا؟ کسی کوئی اس پہ اٹیک کر رہا ہے؟ امریکہ پہ کسی نے اٹیک کیا ہے؟ ایون رشیا, ایون چائنا, کسی نے نہیں کیا. اب بات یہ ہے کہ یہ خود فرنٹ لائن پہ بیسز بنا رہے ہیں, قطر تک ان کے بیسز آگے. واٹ از the reason for that? Are they preparing for something, which is far more incomprehensible? اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ پیس کی بات کرتے ہیں, یہاں پیس کی آواز کوئی نہیں ہے. حالانکہ ہم نے ان کو بڑی تھوک دی ہے کہ اس نے جانے بچا لیے, یہ کر لیا. وہ یار ہمارے تو پہلے بھی ان کے ساتھ ہندوستان سے کانفلکٹس ہوئے ہیں, ہم تو آپس میں نبٹ لیتے ہیں. تو یہ جو کہتا ہے کہ میں نے جانے بچا لیے, بھائی تم نے کیا جان بتائی ہے؟ ہم لڑیں گے, جب رکنا ہوگا ہم رک جائیں گے. تم کون ہو یہ بتاؤ مجھے. اب یہ ہر جگہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں پریزیڈنٹ آف پیس ہوں. اگر پریزیڈنٹ آف پیس یہ واقعی ہے تو جو میں نے پہلے بھی کہا پچھلے سیگمنٹ پہ, آپ کا لانگسٹ سروائیونگ نیوکلیئر پولیٹیکل کانفلکٹس ادھر ہے. اس کو تو بات کرو. Why are you not addressing it? Why are you not addressing it? میں نے واشنگٹن میں کئی سینیٹر سے بات, 3 سینیٹر سے, ایک جان کیری سے بھی بات کی. میں کہا why is it that we are suffering this? He said that is your own issue. ختم ہوگی بات. کیا بات کریں گے آپ؟ کیا بات کریں گے مجھے بتا دیں. وہ کہتا ہے تمہارا ایشو. اب یہ گیم جو کھیل رہا ہے یہ آپ کو بناتا ہے, آپ کو پیار سے رکھتا ہے. شاہ فرحان دیکھ لیں, حافظ الاسد دیکھ لیں, پوری بومدین دیکھ لیں, قذافی دیکھ لیں,
آپ جس کو نوریگا کو لے لیں, ساؤتھ امریکن کنٹریز کو لے لیں, یہ بنائے گا, اس کے بعد اس کو توڑ دے گا. ٹھیک ہے, یہ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے. تو بیسکلی پیس اسی وقت آئے گی جب ان کی انٹرنیشنل فارن پالیسی جو ہے دیٹ بیکمز نیوٹرل اینڈ اوپن. ورنہ جتنے لوگ اس کے پاس آج بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بلینز آف ڈالرز نہیں, ٹریلینز آف ڈالرز کے انٹرسٹ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں. سب کے پیسے وہاں لگے ہوئے. سو نو ون ڈیئر سے اینی تھنگ. وائی؟ وہ فریز کر دیں گے. 79 میں دیکھا نہیں, شاہ کا سارا پیسہ برطانیہ میں فریز کر دیا. بالکل بالکل. سو جب تک آپ کی پالیسی ٹلٹ نہیں آئے گی یہ پیس نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نظم ثاقب صاحب, کیا ہمارے امن کے صدر, ہمارے تو نہیں خیر امریکہ کے ہیں لیکن چلیں پرامن ہیں امن کے صدر؟ دیکھیے یہ لوگ جو جیلس ہیں نا میرے فیورٹ پریزیڈنٹ سے, وہ اس طرح کے کیڑے نکالتے ہیں کہ جی دیکھیں روانڈا اور کانگو کا معاہدہ ہو رہا تھا جب, تو اس وقت تو جھڑپیں جاری تھیں. پھر وہ کہیں گے کہ جی مصر اور ایتھوپیا میں کیا اس نے کمال کیا ہے, ادھر تو کوئی مسلح افواج آمنے سامنے تھیں ہی نہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی اسرائیل اور حماس میں کیا اس نے کمال کر دیا ہے, وہ تو جب بات ہو رہی تھی جنگ بندی کی اس وقت بھی اسرائیل. تو یہ جو کیڑے نکالنے والے ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پہ نکالتے رہیں گے. مجھے یہ پتا ہے کہ پرائم منسٹر ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی دنیا بھر میں تعریف ہوئی کہ صرف وہ ہیں جو ان کو سمجھے ہیں, ہے نا. اچھا, اب وہ مجھے لگتا ہے کہ باتوں باتوں میں انہوں نے کچھ چیزیں ایسی سکھا دی ہیں ان کو, کچھ ایسی باتیں ان کو سکھا دی ہیں. مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا دل آپ کا بلیوں اچھلتا ہے کہ میں تو, پاکستان تو آلریڈی کہہ چکا ہے جی کہ امن کے جو آپ کا انعام ہے آپ کا نوبیل, ہم اس کو پرپوز کرتے ہیں. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے, حکومت نے کہہ دیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان سے کچھ سیکھ رہے ہیں. دو مثالیں دیتا ہوں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے, نیا پرائم منسٹر آتا ہے, تو وہ سارے کا سارا بلیم پچھلی حکومتوں پہ ڈال دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا, بالکل. آپ نوٹ کریں اس نے جتنے بھی میرے فیورٹ پریزیڈنٹ نے کام کیے ہیں وہ کہتا ہے جو بائیڈن نے کیا تھا غلط ہے, یہ اس کو الٹا کرو, جو بائیڈن نے کیا تھا ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پچھلی حکومتوں میں اگر کوئی کام ہوا ہو نا, اچھا کوئی آپ نے ہاسپٹل بنایا ہے یا کوئی سڑک بنائی ہے, تو اب اس کا سنگ میل لگانا ہے تو وہ ہم لگا دیتے ہیں جی یہ ہم نے لگایا. یعنی یہ جو اس وقت چیف منسٹر ہے یا پرائم منسٹر ہے, ادھر بھی یہی ہوا ہے. وہ ایک انسٹیٹیوٹ تھا یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس, یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس تھا. آج کل پتہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ انسٹیٹیوشن آف پیس. واو, ہے نا کمال کی بات. تو وہ پاکستان سے سیکھ رہے ہیں. اور آخری بات اس وقت کی دیکھیے, اگر تو فیفا نے امن کا انعام دے دیا ہے, پتہ نہیں کوئی مانچسٹر یونائٹڈ اور ایورٹن کی کوئی لڑائی تھی جو انہوں نے بند کرائی ہے, یا ریئل مادرید اور بارسلونا کا کوئی رولا تھا جو انہوں نے کیا ہے, امن لائے ہیں, انہوں نے انعام دے دیا ہے. اب یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک رکاوٹ ہے, اور وہ ہے کہ یہ جو اسکینڈینیوین ہے نا جو نہیں مان رہے کہ آپ نے گرین لینڈ کا نام کیوں لیا, ہم آپ کو نہیں دیں گے نوبیل پرائز. مجھے لگتا ہے جی ہماری دعا ہے کہ حکومت پاکستان نے کہا ہے, پرپوز کیا ہے ان کو امن کے لیے, ان کو امن کا پرائز ملے. دیکھیں اگر انسٹیٹیوٹ کے نام بدل سکتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہے کہ باراک اوباما بھی نوبیل پرائز تھے, اور ہمارے فیورٹ پریزیڈنٹ جو ہیں ڈونلڈ جے ٹرمپ, ان کو بھی مل جاتا ہے. ہاں ساڈا کی جائے گا, ہمارا کیا ہے, لینے دیں ان کو انعام. سوال یہاں پر یہ ہے میر صاحب کہ کیا یہ واقعی ایف بی آر کا عمل, یہ جو عمل ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو قانون بن گیا ہے, یہ ٹیکس کی شفافیت کے لیے ضروری تھا؟ واز اٹ ریئلی نیڈڈ؟ دیکھیں یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ٹیکس بیس اپنا بڑھاتے آ رہا, آپ نے اپنا ٹیکس بیس ہی نہیں بڑھایا تو آپ جو اوپر ایشلونز کے لوگ ہیں آپ ان کو پکڑ رہے ہیں. یہ بالکل ایک تو بالکل صحیح کام کر رہے ہیں, بیکاز انٹرنیشنلی بینکس جو ہیں انہوں نے کافی ریسٹرکشنز لگا دی ہیں. فار ایگزامپل آپ 5,000 پاؤنڈ سے زیادہ ایک سال کے اندر آپ جمع نہیں کرا سکتے. اگر لے کے آئے تو کہاں سے لائیں, کیسے آئیں, یہ منی لانڈرنگ, اینٹی منی لانڈرنگ, ان کی سارے بینکس ہیں. ایک دوسرا چیز یہ ہے اس کے جو ریپرکشنز جو انٹرنیشنلی ہو رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ ہائی اسٹریٹ کے بینکس جو ہیں وہ کافی بند ہو گئے ہیں, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ سارا پیسہ پرٹیکولرلی ویسٹ کے اندر وہ سیف ہیونز کے اندر اپنا پیسہ لے جاتے ہیں جہاں کو ٹیکس کی ٹیکس ریلیف ملتا ہے. کیمن آئلینڈ ہو گئے اور پیناما اینڈ آل دیٹ, یہ پوری دنیا میں. پاکستان کے اندر
मैं समझता हूँ कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बड़ी पोरस इकोनॉमी है, और इस इकोनॉमी के अंदर एक चीज होगी, अगर आपको याद हो कि क्या है कि पैसा भेजो कर संवारो और इन ऑल दैट, लोग भाग गए थे। आपने पैसा तो भेज दिया, उसके बाद यू डिडंट गेट योर मनी बैक। तो लोग जो है, मेरी नजर के अंदर इसका एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ सकता है वो ये है कि लोग जो है वो कैश घर पे रखना शुरू कर देंगे, बैंक में डालेंगे नहीं वो। सो विद द रिजल्ट, जब पैसा बैंक में घर पे आएगा, आप उसकी आप वेरिफिकेशन या उसकी इन्वेस्टिगेशन आप कैसे करेंगे? घर में आप जाएंगे। I mean, ये पुलिस स्टेट तो नहीं है। ये तो अभी भी हो रहा है मीर साहब, ये जो कैश वाली बात करेंगे, अभी भी हो रहा है टैक्स से बचने के लिए। तो फिर उसके बाद ये होगा कि ये जो FATF है, ये कितने आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी, क्योंकि पैसा तो कैश में चलेगा। आप अगर समझते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर आपने आज तक ब्लैक इकोनॉमी खत्म की है, मुझे बता दें कि आपने हर जगह ब्लैक इकोनॉमी चलती है, ब्लैक इकोनॉमी पैरेलल चलती है। हमने जो बीच में मार भी खाई है ब्लैक इकोनॉमी हमारी, जब आपने कर्टेल करने की कोशिश की है, काफी हद तक आपने की है, आप देख लो कि आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, आप देख लो आपके सामने। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, इसको मैं समझता हूँ बड़ा जुडिशियसली लॉ मिनिस्टर ने अच्छी बात की है। यस, रिमाइंडर देंगे, बताएंगे, पूछेंगे, दैट इज अ गुड वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। बट अगर आप इसको इन्फ्रिंज करेंगे इन द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ पॉसिबल टर्म्स, लोग पैसा लेके भाग जाएंगे। आज भी भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? आपका रुपए की उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 400 रुपए पे 100-150 रुपए इंडिया का है, आप 400 पे भाग रहे हो यार। तो आपका कौन आएगा मुझे बता दो? कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा? चाइनीज आपके रो रहे हैं कि 60 रुपए में आए थे, 350-400 रुपए का डॉलर आपका पड़ गया है, तो मुझे बताओ कि वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे यहाँ? तो हमने अपने आप को इस तरह देखना है कि आपकी इकोनॉमी भी चलती रहे। और ये मेरे ख्याल साकिब साहब ने बात की थी कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की फेल्ड स्टेट। नो, फेल्ड स्टेट नहीं है। मैंने पहले भी रेफरेंस दिया लेगाटो इंस्टीट्यूट का, जॉनथन पेरिस की इसकी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान कभी भी फेल्ड स्टेट नहीं है। ये नोम चॉम्स्की और ये वो लिखते थे, बट इट विल ट्रेंडल ऑन, यू अंडरस्टैंड? ट्रेंडल ऑन, चलता रहेगा, धक्के से इधर उधर चलता रहेगा। बट दैट इज नॉट समथिंग वी वांट। वी वांट कंटिन्यूटी कि आपका ग्रास रूट लेवल के ऊपर आपका क्या ख्याल है? नीचे ये जो ट्रेडर आपका ग्रास रूट ट्रेडर है, ये गरीब आदमी है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है ये, बट ही इज नॉट ऑन द टैक्स बेस। तो देखो ना, आपने कैफेस पे, शॉप्स पे, सुपरमार्केट्स पे आपने टैक्स लगा दिया जो FBR पे जाते हैं। वेरी गुड। मार्केट ट्रेडर पे क्यों नहीं लगाया भाई? ये तो बताओ। कच्ची रसीद देता है, प्रॉफिट अपने पास रखता है, हुकूमत को एक टका नहीं जाता। ये क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? मैं बताता हूँ, वोट बैंक खराब होता है। नजमू साकिब साहब, ये जो अब नया कानून है या नई अथॉरिटी जो दी गई है FBR को, आपको क्या लगता है ये कौन से मसले हल करेगी और कौन से नए मसले खड़े करेगी? देखिए, अच्छी बात है कि जब आप टैक्स रिटर्न्स दें तो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो टैली करें जो आप लिख रहे हैं। उस लिहाज से तो ये कोई इस पर ऐसी बड़ी बात नहीं है। और जो दयानतदारी से टैक्स रिटर्न्स करते हैं उनको कोई इसका मसला नहीं है। मसला वहीं पे है जो थोड़ी इधर यानी उन्होंने खुर्द बुर्द करनी होती है। मेरे पास 3-4 एंगल्स हैं इसके। सबसे पहले है कि वज़ीर मोहतरम ने फरमाया कि बैंक स्टेटमेंट्स जो है ना उनकी मांगी, यानी फाइलर भी हैं उसमें और नॉन फाइलर भी हैं। मैं हैरान हुआ ये पढ़ के, इसलिए कि अगर नॉन फाइलर की भी बैंक स्टेटमेंट्स आपने भेजी हैं तो उनको फाइलर क्यों नहीं बनाते? अगर आपको पता लग गया है कि एक बंदा नॉन फाइलर है, उसकी आप बैंक स्टेटमेंट उसको भिजवा रहे हैं, उसको फाइलर क्यों नहीं बनाते? दूसरा, आप कहते हैं जी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का वो हिसाब किताब है, बड़ी अच्छी बात है। ये FATF का ही था जिसकी वजह से हमें वो सारे कवानीन दोबारा से देखने पड़े, उनको बनाना पड़ा, फिर प्रोमलगेट करना पड़ा, फिर आप ग्रे लिस्ट से हटे थे, बड़ी अच्छी बात है। आपको बैंकों में पड़ा हुआ पैसा तो नजर आ रहा है, वो जो घरों की दीवारों में चुनवाया हुआ है पैसा, वो किसका है? वो उसकी तरफ ध्यान कब जाएगा? फिर आप कहते हैं कि जी टैक्स सबको देना चाहिए। एक सर्वे के मुताबिक 25%, 25% ऑफ द FBI personnel themselves वो टैक्स फाइलर नहीं है, टैक्स नहीं देते।
تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم جس طرح کہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ایف بی آر سب کو چاہیے کہ دیکھے اس کے سارے ملازمین فائلر ہیں، اس کے سارے افسران ٹیکس دے رہے ہیں. تیسری اور آخری بات، جی ایک طرف یہ ہے کہ 5 کروڑ روپیہ کسی کے بینک میں نکل آیا تو ٹلیاں بجنی شروع ہو گئی نا، بیلز نے ٹال کرنا شروع کر دیا. وہ جو کھربوں روپے کا مالک آدمی ہے، جس کے پاس کھربوں روپے ہیں اور وہ فائلر ہے اور وہ 5,000 روپیہ ٹیکس دیتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور پھر یہ تاجروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور وہ جو ریٹیلرز ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ کہنا کہ جی یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ آٹے میں بالکل نمک کے برابر ہے. آپ نے اگر نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو اپنے ہاں سے شروع کیجئے. کرے نا کل کی اخبارات میں لسٹ آئے، یہ ایف بی آر کے افسران ہیں سارے کے سارے، یہ ایف بی آر کے ملازمین ہیں سارے کے سارے، اور سارے کے سارے ٹیکس دیتے ہیں اور فائلر ہیں. میں کہتا ہوں جی اس کے بعد دیکھیے کیسی انسپریشن ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے، حتیٰ کہ میر صاحب بھی جو ہیں وہ اپنا ٹیکس دینا شروع کر دیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں. اوکے ہلالی صاحب، جی میر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں بالکل، یہ صحیح، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. سب سے پہلے یہ جو لا میکرز ہیں نا ہمارے، ان کو چاہیے کہ اپنی ٹرانسپیرنسی دکھا دیں. خدا کی قسم پورا پاکستان دے دے گا. یہ اگر بتا دیں کہ ہم اتنا ٹیکس دے رہے ہیں، یہ ہمارے ایسٹس ہیں، بلیو می ہر چیز ہوگا. یہ آپ کے فارمر پرائم منسٹر نے کہا تھا ایاز صادق کو، جب ایاز اسپیکر تھا، کہ بھائی تم بتاؤ اس کے ایسٹس کیوں نہیں ڈکلیئر کر رہے. وہ سوال ہی آگے نہیں آیا. یہ آج سوال آنا چاہیے جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے اس پالیسی پر؟ افغانستان از دا فیلڈ اسٹیٹ کہ نہیں ہے؟ 200 سال سے ایک اسٹیٹ ہے بٹ اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ. آپ امتحان لیتے جائیں، آپ فیل ہوں گے تو یو آر اے فیلڈ کینڈیڈیٹ. یہ ان کو کیا برا لگتا ہے اس پہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. سیکھو، سمجھو اور بہتر کرو، نمبر 1. دوسری بات ہے، فرسٹ کلاس چیز ہے، کیوں نہیں آپ کا ٹیکس ریٹرن کو چیک کریں؟ کیوں نہیں آپ کے بینک سٹیٹمنٹس کو چیک کریں؟ وائی ناٹ؟ اور یس، یہ جو دوسرے کہہ رہے ہیں کہ آؤ گھر گھر ڈھونڈو، آؤ ایکوپمنٹ کے ساتھ دیکھو کدھر سوراخ ہے، کدھر پیسے پھنسے ہوئے ہیں، اگر کر سکتے ہو کرو. ہم نے تو سنا تھا ایک سپیکر جو تھا جس کے پاس پتہ نہیں 11 کروڑ ایک کمرے میں تھے، ادھر آگ لگ گئی اور پتہ نہیں جب گئے تو اور 11 کروڑ نکل آئے. دیکھیے فار گاڈ سیک آپ سمجھے، انڈرسٹینڈ واٹ یو آر ٹوڈے. کوئی ٹیکس نہیں دیتا ٹھیک سے، سب جھوٹ کہتے ہیں. معاف کریے، ایوری باڈی از گلٹی انٹل پروون انوسنٹ. یہ ہمارا قانون غلط ہے کہ ایوری باڈی از انوسنٹ ٹل پروون گلٹی. نو، تھرو اٹ دی ادر وے اراؤنڈ. جیسے یورپ میں کہتے ہیں، جب آپ ایک آدمی کو پکڑتے ہیں تو اسٹیٹ کا ریپوٹیشن ہوتا ہے، ہاں ہم نے اس کو پکڑا ہے، ہی از گلٹی، ناؤ لیٹ ہم پروو ہی از ناٹ گلٹی. یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، ہمیں سیکریسی لاز ہے، پریویسی لاز ہے. کیا چیز پرائیویٹ ہے یار؟ ملک کا گڈ اسٹینڈنگ آف دا کنٹری، دا ملک کی ایگزسٹنس وہ ہے وچ از پرماننٹ. نہیں کہ آپ کی پرائیویٹ کے آپ کو برا لگ رہا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ چیک ہو رہے. وائی اگر آپ خرچ رہے ہیں پیسے، باہر جا کے چیزیں خرچ رہے ہیں. دیکھیے میرے پاس ایک ٹیکس ایڈوائزر ہے، کیا کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ، وہ کہتا ہے مجھے کتنے ٹیکس تم نے بھرنے ہیں. آئی کانٹ گو تھرو اٹ، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. وہ جو کرتا ہے میں بھر دیتا ہوں. آئی پک ہم ود تھنکنگ ہی از گڈ، ہی از گڈ، اور وہ کرتا ہے. اگر اسٹیٹ، اگر فیڈرل ایف بی آر کہتی ہے کہ نہیں یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لے لو بھائی، جو اور زیادہ ٹیکس دینا ہے تو لے لو. کیا بڑی بات ہے یہ تو. دس از دا پلیس ویئر وی لیو اینڈ ڈائی. اس کے لیے ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ میں کہتا ہوں اٹس آل نانسنس. پریویسی لاز، دیر از نتھنگ پرائیویٹ. ادھر تو پرزمپشن ایبسلیوٹلی. واٹ از دیئر پرائیویٹ؟ کیا چیز ہے پرائیویٹ؟ آپ مجھے بتائیں. اگر آپ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، دا پرزمپشن از کہ جیسے وہ کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی جب انوالوڈ ہے، ہو کیئرز ہو از پرائیویٹ اور ناٹ. اور ناٹ پیئنگ ٹیکس از نیشنل سیکورٹی تھریٹ. وہ ہے آپ کا تھریٹ. اور جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور کدھر بیٹھے ہیں ان کا بھی ہمیں پتا ہے، وہ اس کو کہے تھریٹ. اور جب آپ ان کو پکڑیں گے، جیل میں ڈالیں گے،
اور ان کے سینٹنسز بتائیں گے جب آپ کو پتہ چلے گا. اوکے میر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, شارٹ کامنٹ کیجیے گا, میں نے پھر سوالات. میں بالکل نہیں کہوں گا. ہلالی صاحب دیکھیں, ہم فیلڈ اسٹیٹ نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم ہمیشہ باؤنس بیک کر جاتے ہیں. یس شارٹ کمنگز ہیں, لیکن ہمیں ہمیشہ آپٹیمسٹ رہنا چاہیے اور اپنے اسٹیٹ کو سر ہم نے آگے لے کے جانا ہے. آئی ایگری بڑی پرابلمس ہیں, آئی ایگری ہر قسم کے شارٹ کمنگز ہیں, بٹ وی اسٹل ہیو ٹو بی ریزولوٹ ان ٹیکنگ اے کنٹری فارورڈ. اوکے گریٹ. نجم ثاقب صاحب آج کے سوالات. رامین, اگلے کسی پروگرام میں زیر بحث لائیے گا کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے کہ نہیں. شور سر. میرے پاس بہت ساری باتیں کرنے کی ٹائم نہیں ہے. میں نہیں تو ہلالی صاحب کو بتاتا کہ میرا پاکستان کہاں پہ ہے, تو کسی ایک جگہ پہ اس کو ڈال لیجئے گا. ضرور سر. پہلے ضروری سوال. شکریہ رامین. ہمارے محترم و مکرم وزیر اعظم نے فرمایا ہے کہ ان کی کارکردگی شاندار رہی ہے اور یہ کہ اگلا الیکشن مسلم لیگ نون جیتے گی. ساتھ ہی انہوں نے ہمارا دل خوش کر دیا کہ ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا, مزید خوشخبریاں ملیں گی. ضروری سوال یہ ہے کہ ان خوشخبریوں میں کیا یہ خوشخبری شامل ہے کہ اگلی مرتبہ الیکشن ہوگا, سلیکشن نہیں ہوگی. گریٹ. غیر ضروری سوال آج کا. ٹیکسس امریکہ میں ایک جج نام کا بلا, جی بلا کیٹ, ایک جج نام, اس کا نام جج ہے, ایک جج نام کا بلا لوکل سیلیبریٹی بن چکا ہے. وہ جج صاحب کے بینچ پر بیٹھتا ہے اور اسے چیف آفیسر کا خطاب بھی دے دیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں ججز حضرات سے زیادہ اتھارٹی ہوتی ہے. غیر ضروری سوال یہ ہے کہ یہ جج نام کا بلا ہمیں کچھ دنوں تک ادھار مل سکتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. ناظرین آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.